والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان میری اور آپ کی ہم تمام کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ یہ ہماری ڈیلی ٹاک صبح سے شام جو بات ہوتی ہے اس کا ایک بڑا اہم موضوع یاد رکھیں۔ اور آج جس موضوع کو میں ابتدا کروں گا اور انشاءاللہ اس آنے والے جمعہ میں ہم اس ٹاپک کو دیکھتے جائیں گے، وہ ہے کہ خوشگوار زندگی، اچھی زندگی، بہترین زندگی، یا دوسرے الفاظ میں وہ زندگی جس کے اندر دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں اور انسان جو ہے جس کو ہم کہیں گے وہ ساری چیزیں جو اس کے اطمینان کے خلاف ہوتی ہے اس سے بچ کر زندگی کیسے گزارے، مطلب ایک خوشگوار اچھی بہترین دنیا کی زندگی گزارنے کا کیا اصول اور فارمولہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک بات یا ایک چیز جو کچھ لوگوں نے امت مسلمہ میں مشہور کر دی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر دین پر آپ چلو گے تو ایک بدحالی زندگی گزارو گے، دین پہ اگر چلو گے تو ایک پریشان کن زندگی آپ کی ہونے والی طے ہے، مطلب یہ بائی ڈیفالٹ ہے، ویسے ہی ہونے والا ہے۔ مطلب اگر آپ دیندار ہے تو آپ کو تکلیف آنا ہے، مصیبت آنا ہے، بیماری آنا ہے، دکھ آنا ہے، تکلیف، جیل جانا ہے، پڑوسی آپ کو برے ملنے والے ہیں، اور آپ بے امنی میں زندگی گزاریں گے، نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے بولا نا آپ دین پہ چل رہے ہیں۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ دین پہ چلنے سے صرف اور صرف آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں یہ آتی ہیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں آئی، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ ابتدائی دور میں ہوا۔ جیسا کہ صحابہ کی جماعت ابتدائی دور میں پریشان تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت اور عمر ابن خطاب کی جب خلافت آئی تب اللہ نے اتنی مال و دولت نواز دیا کہ صحابہ اب سوچ رہے تھے کہیں اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں اس چیز کا بدلہ تو نہیں دے رہا جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ دکھ اور تکلیفیں اٹھائی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے، وہ چاہ رہے تھے آخرت میں بدلہ ملے۔ تو مطلب ایک بہترین، باوقار، عزت والی، خوشی والی، غموں سے دور والی، بیماری سے نجات والی زندگی گزاری انہوں نے۔ مطلب میں جس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ امن و امان کا یہ حال کہ ایک انسان اکیلا نکل جائے اور اس کو مسلم مملکت میں کہیں بھی جانا ہو تو بنا خوف اور خطر، مطلب کسی قسم کے وہ فیئر کے بغیر کہیں بھی ٹریول کر سکتا تھا آدھی رات کو، کوئی نہیں تھا کہ جو اس کو روک لے، کوئی نہیں تھا اس کو لوٹ لے، چونکہ امن و امان ایسا قائم ہو گیا تھا۔ مال و دولت کی ایسی فراوانی کہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو ایک اسٹیپنڈ مل جاتا تھا، مطلب بچہ پیدا ہوا، رجسٹریشن کرایا جائے، ایوری منتھ اس کا ایک اسٹیپنڈ ملنا چالو ہو جاتا تھا، وظیفہ آتا تھا بچوں کو پیدا ہوتے ہی، مطلب اس کو بولتے سوشل سیکیورٹی۔ سوچ بھی سکتے ہیں آپ کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور ملک کی طرف سے وظیفہ آنا چالو ہو جائے، وہ آتا تھا۔ تو یہ امن و امان، سوشل سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی، جو اکنامیکل سیکیورٹی، ہر چیز بہرحال اویلیبل تھی ان کے پاس۔ صحت کا وہ عالم، اتنی اچھی صحتیں کہ دنیا سے صحت کے ساتھ ہی لوگ جا رہے ہیں۔ یہ سننے میں نہیں آ رہا ہے کہ پریشان تھے، علیل تھے، سال بھر یہ تھے وہ تھے وہ تھے، بس صحت کے ساتھ ہی تھے، عمر ہو گئی تھی اب چلے گئے۔ صحت بھی دی اللہ نے، امن و امان بھی دی اللہ نے، مال و دولت بھی دی اللہ نے، عزت اور وقار، مطلب عزت اور وقار کا یہ عالم کہ ایک خاتون نے ایک بار جو ہے جس پہ رومی حکومت نے ظلم کیا تو عباسی خلیفہ نے ایک فوج تیار کی، اور وہ فوج لے کے اس نے چڑھائی کی، اس عورت کو بھی آزاد کیا، اور اس بادشاہ کو جو ایک نصیحت ملی کہ نہیں، کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ظلم آپ نہیں کر سکتے، کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو، ایک انسان پہ ظلم ہوا تو پورے ملک نے دوسرے ملک پہ چڑھائی کر دی، یاد رکھیں۔ تو یہ عزت کا سمجھے نا، مطلب آج یہ ہے کہ آپ کسی گلی سے چلے جائے اور آپ کے کھانے پینے کے نام پر آپ کو قتل کر دیا جائے بھی تو آپ کی کوئی مسئلہ نہیں، مطلب وہ قتل ہو جائیں گا، وہ لوگ جیل میں جائیں گے لیکن پھر باعزت بری بھی ہو جائیں گے، ان کو پھول و ہار بھی پہنائے جائیں گے، ان کا ستکار بھی ہوگا، اور وہ بڑے بڑے پوزیشنز پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے زندگی کا جسے کہیں گے ویلیو ہے۔ آج یہ سب آپ محسوس کر رہے ہیں نا، دھیرے دھیرے کر اب تو دکانوں میں بھی کہا جا رہا ہے آپ آ سکتے اور آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حالات ہے۔
تو ابھی خوشگوار زندگی ملیں گی کیسے، کہ اچھی زندگی ہم نے کیسے پائیں گے؟ اس کے کچھ اصول اور بنیادیں شریعت نے دی نہیں دی، کہ ہم سے کہا کہ نہیں بس ایسے کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارو، دنیا چلے جاؤ، نہیں۔ یہ دین پر چلنے والا اس دنیا میں بھی عزت اور وقار کی زندگی جیتا ہے، اور آخرت میں تو عزت اور مقام اور مرتبہ اور رحم تو صرف ان پر ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، چاہے وہ دنیا کی زندگی جیسی بھی گزری ہو بہرحال۔ لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان ہر وقت آزمائش سے نہیں گزرتا تھا ایمان لانے کے بعد، وہ ایک دور ہوتا تھا، بس اس کے بعد امن و امان میں لوگ زندگی گزارتے تھے۔ تو لہٰذا خوشگوار زندگی، امن والی زندگی، مصیبت سے نجات والی زندگی، صحت مند زندگی، اچھی زندگی کیسے ہم گزارے، اس کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں۔ میں کوشش کروں گا آنے والے جمعہ میں آج کا جمعہ ملا کر کچھ رہنما اصول 10 سے 15 کے بیچ بہرحال جو بھی رہیں گے وہ اصول رکھنے کی کوشش کروں، تاکہ ان اصولوں سے ہم دیکھیں کہ ایک اچھی زندگی دنیا کی میں اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ شروعاتی 1-2 نکات جو ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے، باقی نکات آگے پیچھے بہرحال اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو پہلا نکتہ جس نکتے کی وجہ سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، یاد رکھیے، وہ نکتہ یاد رکھیے۔ اس کو لینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا میں میں اور آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ اور میں جو کر رہے ہیں، یا کوئی نان مسلم اور مسلم جو بھی کر رہے ہیں، چور اچکے ڈاکو اور شریف لوگ جو بھی کر رہے ہیں، سب کچھ جو کوئی کر رہا ہے اس کا مقصد ہے اچھی زندگی گزارنا۔ ایک ڈاکو چوری کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے چوری کرنے کی وجہ سے ایک اچھی زندگی ملیں گی، تو اچھی زندگی کے لیے۔ ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے، اس لیے بیچ رہا ہے کہ اس سے کمائی ہوں گی تو اس کی اچھی زندگی ہوں گی۔ تو ایک آدمی نماز روزہ کر رہا ہے، اس سے اچھی زندگی، مطلب جو کچھ دنیا میں مومن اور کافر، کالا اور گورا، مرد اور عورت کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، دنیا کی ایک سیٹسفائیڈ اور اچھی زندگی۔ بولتے ہیں لوگ یار عزت ہونا زندگی میں، باقی مال و دولت تو آ جائیں گے، تو اچھی زندگی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ تو کوئی اچھی زندگی کے لیے جب سب کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا اچھی زندگی ہم پا رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس کوئی اصول ہے، تو آئیے پہلا اصول جس کو اپنانے سے ایک اچھی زندگی دنیا کی ملتی ہے اور آخرت کی تو یقیناً ہوں گی، یاد رکھیے وہ پہلا اصول یاد رکھیے، وہ یہ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے جس کو اپنانے کے بعد دنیا کی بہترین زندگی ملتی ہے، امن و امان کی زندگی ملتی ہے، بیماریوں سے نجات والی زندگی ملتی ہے، پریشانی سے نجات والی زندگی ملتی ہے، اور ایک انسان اچھی دنیا گزارتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح، یہ بنیادی اصول یاد رکھیں۔ مطلب ایمان کو چھوڑ کر، نیک اعمال کو چھوڑ کر ہم مسلمان صرف نام کہنے سے دنیا کی اچھی اور آخرت کی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ہمیں ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مطلب ایمان ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عمل صالح وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چونکہ ہم ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، عمل صالح کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان بھی اپنا من مانا، عمل صالح بھی اپنے من مانے، مطلب ایمان بھی اپنے بنا لیا کہ یہ کرے تو ایمان ہے، یہ کرے تو ایمان والا نہیں ہے، اور نیک عمل کی ہماری اپنی فہرست ہے جس کے اندر اکثر وہ چیزیں جو بدعت اور خرافات جس کو ہم نیکی اور اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے دنیا میں اچھی زندگی کا، اور سب سے اہم اصول ہے، اس لیے سب سے پہلے رکھ رہا ہوں اس کو۔ اگر ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں ہے تو دنیا کی اچھی زندگی کوئی آدمی نہیں گزار سکتا، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت یاد رکھیے، جب انسان 40 سال کی عمر گزار چکا ہوتا ہے دنیا میں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اسے مومن اور غیر مسلم کا مطلب غیر مومن کا فرق نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ وہ حق ہے، وہ اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ اس کی اپنی دلیل ہے، وہ لوگوں پر ثابت کریں گے روز قیامت، ہم کو نہیں معلوم کیسے، لیکن اللہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسلام حق ہے، ایمان ضروری ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ تو اس عمر میں آنے تک جو ایک میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، اللہ لوگوں کو بتا دیتا ہے حقیقت کیا ہے، اور سب کو پتا، یاد رکھیے حقیقت کیا ہے۔ کہیں نہ کہ دل میں بات آتی ہے کہ یار حق تو یہ ہو سکتا، امن تو یہ ہو سکتا، سچا راستہ تو صرف یہی ہو سکتا ہے۔ خیر ہم تو مسلمان ہیں، تو بہرحال آنکھی کھولی اس میں کہ ایمان اور نیکی کی بات ہو رہی ہے، گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کانوں میں اذان دی جا رہی ہے، پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہرحال ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ سب سے اصل چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے، من عمل صالحا، جو کوئی ایمان لائے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کیا فرماتا اللہ، وہو مومن، لیکن وہ ایمان والا، تو اللہ فرماتا فلنحيينه حیاة طیبہ، تو اس کو ہم دنیا کی بہترین زندگی عطا کرتے ہیں۔ جو کہ اللہ فرما رہا ہے نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو، مطلب ایمان کے بعد ہی نیکی اور نیک عمل قبول ہوتے ہیں، بشرط ہے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اس کو بہترین دنیا کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر فرمایا زندگی عطا کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ضرور بھی ضرور دیں گے۔ یہاں دوسری بار جو بدلہ دینے کی بات ہو رہی ہے آخرت کا بدلہ ہے، تو دنیا کی بہترین زندگی دیں گے اور نیکی کا بہترین اجر دیں گے قیامت کے دن۔
تو جو کوئی ایمان والا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اس سے اللہ کا وعدہ ہے دنیا کی بہترین زندگی کا، اور آخرت میں جو دنیا میں کیا اس کے بہترین بدلے کا۔ تو یہ پہلا اصول ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں ایمان لانا جیسا اس کا حق یاد رکھیں، وہ کیسا ہے؟ الحمدللہ ہم پچھلے کئی جمعہ میں شرک کے تعلق سے اور جو ایمان کے خلاف چیزیں جاتی ہیں، مرتد کے تعلق سے، اور کئی باتیں ہم نے الحمدللہ دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، وہ لوگ جن کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، شرک کی حقیقت کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ سب دیکھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان لانا جیسا اس کا حق ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہی آیت میں کہا کہ نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، تو مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ اس میں تمیز نہیں کرتا ہے، تو وہ دنیا کی اچھی زندگی پائیں گا، آخرت کی اچھی زندگی پائیں گا۔ اب بتائیے میں اور آپ کیا دنیا کی اچھی زندگی پا رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں اس پہلے نقطے پہ ہم کو غور کرنا ہوگا، کہیں ایمان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں ایمان کی خلاف ورزی تو ہم نہیں کر رہے ہیں ادھر، کہ ایسا تو نہیں ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن عمل صالح میں کوئی کمزوری آ گئی، نیکیاں جو کرنا چاہیے تھا ایمان کے بعد، جیسے کہ ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، اور ایک فہرست لمبی چلتے رہتی ہے، لوگوں کے اچھے سلوک سے پیش آنا، پڑوس سے اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکینوں وغیرہ، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم اگر ایمان لا رہے ہیں تو نیک اعمال کی طرف ہم بڑھیں، اور اگر ایمان میں درست نہیں ہے تو ایمان کو جاننے کی ہم کوشش کریں، جس کے تعلق سے الحمدللہ کئی کتابیں موجود ہیں، جس کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، ایمان کی افضل اور مفضول شاخیں کیا ہیں، اس کو کیسے سمجھا جائے گا، یہ سب چیزیں موجود ہیں، یاد رکھیں۔ تو اگر دنیا کی اچھی زندگی میں اور آپ چاہ رہے ہیں، یاد رکھیں، تو یہ پوائنٹ سب سے پہلا یاد رکھیں، تھوڑا غور کریں، آپ تھوڑا غور کریں کہ ہم لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایمان کچھ چیزوں سے اظہار ہوتا ہے، یاد رکھیں، کچھ چیزوں سے دکھتا بھی، یاد رکھیں، ہر چیز سے نہیں دیکھ سکتا لیکن کچھ چیزوں سے دکھتا بھی، یاد رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ایمان کی بات کرے تو ظاہر سی بات ہے، دوسری چیز ہے کہ لوگ اس کو نمازی پائے، دیکھتے ہیں نا۔ اب آپ ایک مثال لے لیجیے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تقریباً اب لاک ڈاؤن کے بعد سے تو ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، تو لاک ڈاؤن میں کیا ہوگا، جو مسجد میں جمعہ نہیں بھی ہوتا تھا کیونکہ اب جانے کا مسئلہ تھا، تو لوگوں نے وہیں محلے کی مسجدوں میں سے شروع کر دیا، ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے، ہر مسجد جمعہ میں فل ہے، فل کیا اوور فلو ہے، اوور فلو جاری نا، سڑکوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، چھتوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ایکسٹینشن ہو جا رہا ہے، مطلب اس دن کے تک، مطلب اتنی مسلمان آبادی ہے، اتنی پاپولیشن ہے کہ مسجدیں اگر سب پڑھے جمعہ تو نہیں پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کو پیک دیکھنا ہے نماز کا، پیک جو سب سے زیادہ لوگ پڑھتے، تو میرے اعتبار سے میرا غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، پیک ہے وہ، تو اتنے مسلمان تو کم از کم ہے، لیکن اس دن بھی پورے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، تو وہ پیک ہے، تو اتنے مسلمان تو موجود ہے، اس کا مطلب تو اگر ایمان کا دعویٰ کرے تو پھر عمل صالح غائب ہے نا۔ دوسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ ایمان کے بعد نماز، چونکہ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آئے گا اس کے بعد نماز کا تذکرہ آئے گا، اور علماء نے کئی فتاوے موجود ہیں جو لکھتے ہیں ایمان کے بعد جو نماز قائم کرتا اس کی دیگر عبادتیں قبول ہوتی ہے، ورنہ دیگر عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، تب ہوں گی جب وہ نمازی بھی ہو ساتھ میں۔ یہ بڑے جیسے بچوں کو آپ بولتے ہیں ارے نماز پڑھو، روزہ رکھ کے کیا فائدہ تمہارا، صحیح بات ہے، نماز بیٹے قائم کرو، اس کے بعد روزے کا عمل بھی ملے گا، زکوٰۃ کا بھی اجر ملے گا، اور تمام نیکیوں کا ملے گا، کنڈیشن لگاتے علماء، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم ایمان کی بات کریں تو کچھ چیزوں سے ظاہر ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی اس سے خالی ہے، تو لہٰذا پہلی چیز یاد رکھیے وہ ہے ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور مختلف چیزیں یاد رکھیے، نیک اعمال کے اندر جو بھی ہوتی ہے یاد رکھیے وہ کرے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر باتیں جو میں نے آپ سے کہی، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائے جیسا اس کا حق ہے تو دنیا کی ایک اچھی زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور آخرت میں نجات تو بھول ہی جائیے پھر، اس لیے کہ ایمان میں جس کی گڑبڑ ہو جائے، خلل ہو جائے، کمزوری آ جائے، بگاڑ آ جائے، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سکسیس نہیں ہے اس دنیا اور آخرت میں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے کبھی کوئی دنیا کے سٹینڈرڈز پہ ہو سکتا ہے، آپ بولے کہ یار ایمان والا تو نہیں تھا لیکن اچھی زندگی گزار لیا، کہ دولت تھی، مال تھا، بیوی بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بننے والا، یہ دنیا میں رہ جانے والے، یاد رکھیں۔ تو آخرت میں نجات کے لیے ایمان صحیح ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا ہم یاد رکھیے اپنی من مانی زندگی گزار کر دنیا میں امن اور امان نہیں پا سکتے، اچھی زندگی نہیں پا سکتے، اور آخرت میں نجات تو پا ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہم کو سب سے پہلے کرنا ہے، جس میں سب سے اول توحید پہ ہم کو قائم رہنا ہے، اور توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر جو چیزیں آتی ہیں اس پہ ہم کو قائم رہ کر اپنے آپ زندگیوں کو اس طرح گزارنا ہے، تبھی جا کے یاد رکھیے ہم کامیاب ہو سکتے، یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا، جب میں نیک اعمال کی بات کر رہا ہوں تو چونکہ دونوں بات آیت کے اندر آئی کہ جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ ہو مومن، تو نیک عمل کی بات ہو، نیک عمل وہی ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی کیا جائے۔ نیکی آپ اپنے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، یہ بات بھی بتانا ضروری، چونکہ لوگوں نے نیکی کے بڑے عجیب و غریب طریقے نکال دیے۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں میں کبھی جاتے تھے تو مسجد میں کچھ چارٹس ہوتے تھے، الحمدللہ آج کل وہ چارٹس نہیں دکھتے ہیں، چونکہ اب نوجوان سوال کرتے ہیں
چارٹس ہوتے تھے، ایسے ایسے چارٹس، عجیب و غریب اعمال اور ایسے ایسے بینیفٹس کہ اس چھوٹے ذہن سے ہم جب سوچتے تھے تو ہم کو لگتا تھا یہ عمل کر کے نجات ہے. نماز پڑھنے والے تو خامخواہ اس سے محنت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر جمعہ کی نماز کے بعد یہ درود ایک بار پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک چھوٹا بچہ تو سوچتا ہے یار شارٹ کٹ تو یہ دکھ رہی کہ نماز پڑھ لو جمعہ کی اور یہ درود پڑھ لو تو 80 پھر باقی ہفتہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. ٹیئرس کی تو لائف بھی نہیں دیکھ رہی ہم کو. اچھا 2 جمعہ پالے تو 160 سال کی. اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی شب قدر کے اندر یہ اجر ہے اس کا کہ 1000 مہینے جو کہ اپروکسیمیٹلی جو ہے 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے اراؤنڈ دل میں کر سکتا ہے، چلی زبان سے نہیں کر پا رہا کسی حال میں، تو اللہ کا شکر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھی. اور عمر لکھتے ہیں شکر اور صبر، یا صبر اور شکر یاد رکھی، کیونکہ اس کے بعد اب صبر آئیں گا. یہ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم 2 نعمتیں ہیں، بڑی عظیم. جس کو یہ 2 نعمتیں مل گئی اللہ نے اس کو عظیم نعمت سے نواز دیا، مطلب بہت کچھ پا لیا اس نے اگر یہ 2 چیزیں اس کو مل گئی تو. شکر اللہ کا مطلب جو اس نے دیا ہے اس پر شکر، کہ جو کچھ ہے جیسا ہے یہ اللہ بہتر ہے، میں جو تو نے بہتر سمجھا میں راضی ہوں اس چیز پر، اس کو کہیں گے ہم شکر. دل اطمینان پاتا ہے ہمارا اس چیز پر، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو انگنت نعمتیں دنیا میں دی ہے ان تمام نعمتوں کو یاد رکھیں، ہمیشہ شکر کرتے رہے، یاد رکھیں، چونکہ اس میں سے ایک بھی نعمت ایسی نہیں یاد رکھیں جو ہم خرید کر اپنے لیے یا اس کو استعمال کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اب اندازہ لگائیے، ہم اگر کبھی کوئی انسان بیمار ہو جائے اور بیمار ہو کر دواخانے میں ایڈمٹ ہو جائے اور اس کو اللہ نہ کرے آکسیجن کی ضرورت پڑے، تو پھر پتہ چلتا ہے وہ فری آکسیجن کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے. جو ہم ویسے لے لیتے ہوا میں، اور ہوا سے جو ہم کو ملتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے، جو وہ لی جاتی ہے ڈائریکٹ وہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے، اس کو زیادہ نہیں لے سکتے کنٹینیوسلی. اس میں نمی کی کمی ہے تو اس کو پانی کے ذریعے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ تھوڑا نمی مل جائے، اور فلاں ہے اس کی چونکہ وہ ڈائریکٹ ہے. یہاں تو آپ کتنی گیسز کے ساتھ اس کو اندر لیتے ہیں اور اس کو باہر چھوڑتے ہیں اور صحت بھی اچھی رہتی ہے انسان کی، یاد رکھیں. تو جب پتہ چلتا رہے یہ تو بہت مہنگی نعمت تھی، اور کتنے مطلب ایک چھوٹا بچے سے بڑے تک لیے تقریباً 800 لیٹر سے لے کر 1000 1500 2000 لیٹر تک ایک دن میں آکسیجن اندر لیتے ہیں. اگر لیٹر سے اس کو خریدا جائے، کلو سے خریدا جائے تو بہت کاسٹلی پڑیں گے، یاد رکھیے. سلنڈر کی کاسٹ لگا لی دواخانے میں وہ اسی کاسٹ ہے. تو ایک نعمت ہے سانس لینے کی، ایک نعمت ہے دیکھنے کی، ایک نعمت ہے سننے کی، مطلب ان گنت نعمت ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے، جو دیا گیا وہ چیز کو چھوڑ کر جو نہیں ملا اس پہ ناشکری ادا کرنا، بس یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا. کپڑے 4 ہے لیکن 5واں جو نہیں ملا اس کی ناشکری ہے. ارے 4 کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ 5واں دے دیں گا، پھر اس کا شکر ادا کر، اللہ 6واں دے دیں گا تجھے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم ناشکرے ہو چکے ہیں، قومی اعتبار سے ناشکرے ہو چکے ہیں، شخصی اعتبار سے ناشکرے ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے بھی ناشکرے ہو چکے ہیں، ہم بندوں کے بھی ناشکرے ہو چکے ہیں. آپ جس کے ماتحت زندگی گزار رہے، ہر بچے کو بڑوں سے شکایت ہے، ہر ماتحت کو اس کے سرپرست سے شکایت ہے. ابا نے کیا کیے، امی نے کیا کیے، بڑوں نے کیا کیے، گھر والوں نے کیا کیے، سماج نے کیا کیا، ہر کسی سے ہر کسی کو شکایت. یہ ان بندوں کی ناشکری ہوئی. اللہ کی ناشکری میں یہ کہ میرے کو یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، میں اس کا حقدار تھا. تو اللہ کے شکر گزار بندے بننا بے حد ضروری، یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت اس بات کا اعلان اپنی کتاب میں کر چکا ہے، اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے یہ تیرا رب اعلان کر چکا ہے، یہ اعلان ہو چکا ہے. کیا اعلان ہو چکا ہے؟ اللہ فرماتا اور یاد رکھو یہ تمہارا رب تمہیں باخبر کر چکا ہے اس چیز سے، اس چیز کا اعلان کر دیا ہے. کیا اعلان کر دیا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تم کو اور بڑھا کر دیں گا، اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. پھر کہ تم اگر اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور بڑھا کر دیں گا تمہیں نعمتیں، اور ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے، پھر بڑا شدید ہے، یاد رکھ. تو لہٰذا یہ اعلان ہو چکا ہے اسی کتاب میں، تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور اللہ نے جس کے بھی ماتحت رکھا اس کا بھی شکریہ ادا کرے. ہاں اگر آپ کو اس سے اچھا کچھ چاہیے آپ کوشش کریں، لیکن ابھی تو اس پر شکر ہے جو ہے. جیسا مثال مجھے کار چاہیے تھی لیکن میرے پاس ایک پرانی کار ہے، اب میں ناشکری کر رہا ہوں کہ یہ کہہ کو میرے کو وہ چاہیے تھی، جبکہ ہونا ہی کیا ہے، اس پہ شکر ادا کر، اس کے لیے کوشش کر، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیں گا. اس کی ناشکری کرنے سے وہ بھی نہیں ملتی اور یہ بھی ہاتھ سے چلے جاتی. پھر دیکھیے ایک نعمت تھی میرے پاس، ایک گھر تھا میرے پاس اپنا، چھوٹا موٹا گھر تھا لیکن مجھے بڑا چاہیے، تو میں ناشکرہ ہوں اللہ کا کہ کیا مجھے تو ایسا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو یہ دے دیا، اس کو یہ دے دیا.
تو وہ جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں ملیں گا اور یہ بھی چلا جائیں گا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو ہے یہ اس کا ہرگز معنی نہیں کہ آپ اچھے کی کوشش نہ کریں, آپ کوشش کرتے رہیں, لیکن جو ابھی ہے اس پہ شکر بھی ادا کرتے ہیں. اللہ نے جیسا رکھا الحمدللہ بہت اچھے ہیں, لیکن کوشش جاری اچھی اور اس سے اچھے کے لیے. لیکن جب اس کی ناشکری کرتے ہیں تو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے, وہ تو ملتا ہی نہیں ہے, اور یہ جو پاس ہے یہ بھی چلا جاتا ہے. تو دیکھیے ہم میں سے اکثر لوگ ناشکر ہو چکے ہیں, اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر رہے ہیں کتنے بار رب العزت کی ہم نے ناشکری کی, جانے اور انجانے میں اندر. تو لہٰذا ہم اللہ کے شکر گزار بنے, یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 میں اللہ کہتا ہے اور کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے. اور پھر فرمائے ان شکرتم وآمنتم, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ, وکان اللہ شاکرا علیما, تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. تو اللہ کو کوئی شوق نہیں بندوں کو عذاب دینے کا اور پکڑ کرنے کا, اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے. اگر تم شکر گزار بندے رہو اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے کچھ کر, اللہ بڑا قدردان ہے اس کا. اللہ کی ذات وہ ہے, یاد رکھیے, وہ بہت زیادہ قدردان ہے. جو بھی اس کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت اس کا بدلہ دیتا ہے, یاد رکھیے. تو یہ اللہ نے فرمایا اللہ کو کیا پڑی لوگوں کو عذاب دینے کے لیے, اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے اور علم رکھتا ہے اس چیز کا. تو لہٰذا اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بتائے گا, شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ, یا ایمان کے ساتھ شکر ادا کرو تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گے. اللہ کو کوئی شوق نہیں تم کو عذاب دینے کا. قوموں نے ناشکری کی, قومیں برباد کر دی گئی. ہم ناشکری کر رہے ہیں, ہم برباد ہو رہے ہیں. ہم نے اللہ کی ناشکری کی, ہم نے بندوں کی ناشکری کی, اور ہر جگہ یہ کلمہ مطلب الحمدللہ تو منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے کہ تمام تعریف ہے اس کے لیے, چاہے حالت جیسے بھی ہو. اس سے اچھا تو امید کر رہے تھے, بس آپ جو بھی الحمدللہ. یہ کوئی تعریف ہوئی اللہ کی, یہ تو مجبوری ہوئی آپ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, حالانکہ اس کو ہر چیز کا علم ہے, پھر بھی وہ بتانے کے لیے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ایک مومن بندے کے بیٹے کو موت دے دیتا ہے, فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا ہوا, تم نے کیا کیا میرے مومن بندے کے ساتھ جو میں نے حکم دیا تھا. وہ کہتے ہیں اللہ جو تو نے حکم دیا تھا موت, ہم نے اس کو موت دے دی. کہا اس کا رسپانس کیا تھا اس پر, اس نے کیا کیا اس پر, حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے. تو کہتا ہے اللہ اس نے الحمدللہ کہا, اس نے تیری تعریف کی. تو اللہ کہتا ہے جاؤ اس کے نام سے ایک محل اس کے جنت میں بنا دو, اس کا نام رکھ دو بیت الحمد. تعریف, موت پر تعریف, اللہ کا شکر دیکھیے موت پر بھی, چونکہ یہ بھی خیر کا باعث ہے. یاد رکھیے کیسے, وہ ہم نہیں جانتے, اور جب روز قیامت دیکھیں گے تو بولیں گے جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا. یاد رکھیے. تو لہٰذا شکر گزاری کا ہم مادہ اپنے اندر لائے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے, اور ناشکری ذرہ برابر بھی نہ کرے. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی حالات بدلنے کی کوشش نہ کرے. ایسا کوئی کہیں گا ارے یہ کیا کوشش کرے پیسے کمانے کو, ناشکری. نہیں ویسے نہیں. جو حالات سے گزر رہے ہیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرے, اچھے حالات چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے رہیں, لیکن اس حالت پہ ناشکری ادا نہ کریں, ورنہ پھر یہ ناشکری کے نتیجے میں جو چاہتے وہ بھی نہیں ملیں گا, جو ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائیں گے. مطلب جو دروازہ کھلا ہے وہ بھی بند ہو جائیں گا, اور جو کھلنا چاہتے ہو کبھی کھلنے والا نہیں ناشکری کے نتیجے میں. لہٰذا ہم شکر گزار بنے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص اس معاملے میں تاکید کی تھی, خاص. بہرحال حدیث بہت لمبی ہے, وقت نہیں ہے, بس اس کا شارٹ مطلب حصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جب جنت اور جہنم کی سیر کی تو تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا. تو عورتوں نے کہا اللہ کے رسول بھی مطلب کیا وجہ تھی, کیا ریزن تھا, آپ ہمیں بتا دیں تاکہ وہ ان کاموں سے ہم بچیں. تو اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی اس میں سے ایک بات جو بتائی بھی, چونکہ ہمارا ٹاپک وہی ہے, وہ یہ کہا کہ تم اکثر جو تم پر احسان کرتا ہے اس کی ناشکری ہوتی ہو. اکثر جو تم پر احسان کرتا ہے تم ناشکری ہوتی ہوتی. میں نے بندوں کا شکر بھی اس لیے شامل کیا چونکہ اللہ کے شکر کے ساتھ بندوں کا شکر بھی ہے. جو تم پر احسان کرتے تم ناشکری کرتی ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر شوہر نے سب کچھ کیا, ایک بار کچھ نہیں لایا, اب تک تم سے تو میرے کو خیر, اللہ کے رسول نے جملے ادا بھی کہ تم سے خیر حاصل ہی نہیں ہوا. باپ سب کچھ کر رہا تھا, ایک عید پہ کچھ نہیں لایا, اس باپ سے تو کوئی خیر حاصل ہوا ہی نہیں آج تک ہم کو. تو بندوں کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں. مقصد یہ بتانے کا کہ ناشکری کرنے کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے, اور عورتیں زیادہ کر رہی بول کے وہ زیادہ جائیں گی. تو عورتیں گناہگار زیادہ ہوتی ہے, بری ہوتی ہے بول کے جہنم میں زیادہ جائیں گی نہیں. کیا عمل کی وجہ سے جائیں گی پہلے بتا دیا تاکہ بچ جاؤ. کچھ لوگ اس کو الٹا لاتے تھے, دیکھو عورتیں جو کے خلاف ہے اسلام, وہ کیسی خطرناک بات ہے کہ جہنم میں بھیج رہے ہیں ان کو, زیادہ جہنم نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ زیادہ تر لوگ ہائی ویز پر گاڑی کے پیپر ساتھ نہیں رکھنے کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں, تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہیں فیصلے نے بچا لے, صحیح بات ہے, پیپر گاڑی کے ساتھ رکھنا چاہیے, ہے نا, یہی مانا ہے نا. تو ہم اللہ کے رسول وارننگ دے رہے ہیں, دیکھو اس وجہ سے جاؤں گی, بچ جاؤ. تو ہم بولے نہیں, تو ہم کو ذلیل کیا گیا, ہم کو چھوٹا دکھایا گیا. عجیب مینٹالٹی, عجیب. دنیا میں آپ کو کوئی وسل بلوئر بولتے ہیں اس کو, مطلب جو کسی کام ہونے سے پہلے, کسی نقصان سے پہلے آپ کو
گھنٹی بجایا تھا, سیٹی بجایا تھا عام طور پر, وسل بلوور, کہ بھائی فلاں آدمی ہے نا وہ لوٹ رہا, دیکھو ہاں میں نے بول دیا. اس کو بولتے یار وسل بلوور تھا, اس نے بالکل پہلے سے بتا دیا تھا کیا ہونے والا ہے. تو شکر بڑا اہم چیز ہے, بڑا اہم مادہ. آئیے جو اس کے بعد ہم جو دیکھیں گے, یاد رکھیں 8واں اصول ہے, یاد رکھیں اچھی دنیا کی زندگی حاصل کرنے کا, وہ ہے صبر. صبر اور شکر دو بڑی عظیم نعمتیں میں نے شروع میں کہہ دیا. جن کو بھی یہ دو نعمتیں مل جائے اللہ نے ان پہ بڑا احسان اور کرم کر دیا. اور دونوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو, ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے, اور ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. مطلب صبر کے ساتھ شکر بھی آتا ہے, شکر کے ساتھ صبر بھی آتا ہے. آپ نہ بے صبر ہو جائے شکر بھی نکل جاتا ہے, نہ شکر ہو جائے صبر بھی چلا جاتا ہے. چونکہ اللہ نے جو دیا اس کو چھوڑ کر جو لیا اس پہ صبر نہیں کر کے آپ نہ شکریہ ادا کرتے ہیں, تو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں, یاد رکھیں ساتھ میں ہوتے ہیں ایک دوسرے. ایک کے جانے سے دوسرا بھی نکل جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ جو ہے صبر معاملہ کرے. صبر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی دکھ کوئی پریشانی کو مصیبت آپ کو دیتا ہے, اس مصیبت دکھ پریشانی میں اللہ کی خاطر نہ تقدیر کو کوستے ہیں نہ کچھ کرتے, اللہ کی خاطر صبر کر لیتے کہ اللہ جو تو نے کیا بس میں اس پہ راضی ہوں, میں تیری مرضی کے ساتھ ہوں, بہرحال اس میں میری خیر اور بہتر ہی ہوں گا, اور تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے, اور آگے بڑھ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں صبر. ایک رف میں نے کہا, ایک دم اصطلاحاً آپ کو ڈیفینیشن نہیں دیا, رفلی کہا. تو یہ ہوتا ہے صبر, کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کسی وجہ سے دین, اس کی وجہ سے آپ نے اس پہ دل کو راضی کر لیا کہ بس جو ہے ٹھیک ہے میرے لیے, میں اس پہ راضی ہوں اللہ, اور یہ تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں, لیکن اس کا مجھے اجر چاہیے, بدلہ چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گیا صبر. اور ظاہر سی بات ہے زندگی کے اندر کئی مواقع آتے ہیں جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, اور یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. قرآن کی میں ایسا سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیتیں ہیں, سب سے زیادہ یہ آیت تو بالکل آپ نے سب نے سنی ہوگی, روانی میں آپ کو یاد نہیں بھی ہوں گی تو اس کے ٹیون آپ کو یاد ہوں گی. سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 156 157 ہے. کیا اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اس آیت کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہے نا, یہ آیت تو آپ نے بار بار سنا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کہ یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے. پھر آگے فرمایا خوف والجوع, اور بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور کمی سے مال کی, زندگی کی اور پھلوں کی. بے شک ہم تم کو آزمانے والے ہیں ان تمام چیزوں میں. خوف سے مطلب امن کے بدلے تم کو خوف دے دیا جائے گا, اور بھوک سے آزمایا جائے گا, اور مال کی کمی سے آزمایا جائے گا, جانوں کی کمی سے آزمایا جائے گا, پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا ثمراتی وبشر الصابرین, تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو, خوشخبریاں دے دو. مطلب جس نے خوف میں صبر کیا, بھوک پر صبر کیا, اسی طرح مالی نقصان پہ صبر کیا, جانی نقصان پہ صبر کیا, کھیتی باڑی یا پھلوں کی کمی پہ صبر کیا, فبشر الصابرین, تو ایسے لوگوں کو پھر خوشخبریاں سنا دو, ایسے صبر کرنے والوں کو. کیا فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا, اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو کیا کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور مغفرہ, اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے, یاد رکھیے, اور رحمت ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی, یاد رکھیے ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, یہ ہدایت پر رہنے والے, ان پر اللہ رحم کرنے والا ہے, اور اللہ رب العزت ان کو اللہ کی طرف سے صلوات دعائیں ملتی ہیں. جیسے اللہ اور اس کے فرشتے دعا دیتے ہیں نا, ہم کہیں بھی سنیں اللہ اور فرشتے, تو ویسا ہی کیا آپ کو صلوات ملتی ہے. یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ سب فائدے ملتے ہیں ہم کو صبر کرنے کے, یاد رکھیے. اب ہمارے پاس صبر کا مادہ بھی ذرا برابر بھی باقی نہ رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا صبر کا مادہ بس چھلکتے جا رہا. مطلب کیا بولیں گے, ٹیمپریچر بس وہ کیا بولیں گے, تھرمامیٹر ہمیشہ ٹاپ اس پہ ہی چل رہا ہے, ڈگری پہ چل رہا ہے ہمارا کنٹینیوس. اتنا صبر کے خلاف ہم کریں, بے صبری بولتے اردو زبان میں اس کو, اتنا زیادہ ہے کسی چیز پہ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں 5 وقتہ نمازی تھا, بزنس میں لاس آ گیا, اب پڑھ کے کیا نماز فائدہ. سبحان اللہ, وہ تو آزمائش تھی نا تیرے لیے, اور تو صبر کرنے کے بدلے کیا کر رہا ہے, اب کیا فائدہ ہوا میرا, اتنا سب کچھ کیا بیمار ہے اب تک میں, فلاں کرنے کے بعد بھی کافر آگے بڑھ گئے, مومن پیچھے رہ گئے, تو کیا فائدہ یہ سب چیزیں کر کے, فلاں چیز کر کے مایوس ہو گیا. میرا دل نہیں بولتا کہ یہ سب ذکر اذکار کرنا, اس لیے کہ مجھے مایوسی حاصل ہوئی, آج تک کچھ فائدہ نہیں ہوا. آپ نے بولے یہ دعا پڑھو, آج تک وہ دعا سے میرے کو فائدہ تو نہیں ہوا. تہجد میں آپ نے بولے تھے فلاں شفا ملتی, کوئی شفا میرے کو تو حاصل نہیں ہوئی. بس تھوڑا سا کیا اور بعد میں صبر کے خلاف چیزیں کرنا ہم شروع کر دیتے. حالانکہ یاد رکھے چھوٹی ہو یا بڑی آزمائش ہو, مومن کے لیے نفع بخش ہے. آئیے صحیح بخاری ہو, صحیح مسلم کی, اور کئی روایتیں بہرحال کچھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کہتے ہیں مسلم کو جب ایک مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے, تھکاوٹ آپ کام کر کے تھک جاتے, تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے,
جو یا حزن اور ملال، اس کو کسی چیز کا غم ہوتا ہے یاد رکھیے، اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جو کچھ تکلیف مجھے اور آپ کو آتی ہے، چاہے کتنی چھوٹی ہو یا کتنی بڑی ہو، اس کے بدلے میرے اور آپ کے گناہ مٹتے ہیں۔ دوسری ایک روایت جو صحیح بخاری، اس میں الفاظ اس طرح سے، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت تکلیف